بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے نزدیک ہیں، تو آج ان کی زندگی پر اور اس زمانے کے مختصر حالات پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، امامت ہمارے عقیدے کا لازمی جز ہے۔ 12 امام ہیں اور 12 امام غیبت میں ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقطہ نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، اور اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس پر دلیلیں بہت زیادہ ہیں جس کو بیان کرتا رہا ہوں اور انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ 11ویں امام علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کرنا ہے تو آپ تقریباً 13 سال مدینہ میں تشریف فرما رہے اور تقریباً 10 سال عسکرین جو کہا جاتا ہے، سامرا امام اور ان کے والد کی نسبت عسکرین کہا جاتا ہے، سامرا جہاں پر آپ زیارت پہ جاتے ہیں، وہاں پر امام علیہ السلام کو تقریباً ایک زندانی، ایک قیدی کی حیثیت سے رکھا گیا اور آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات قائم کی گئیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں امام اور 11ویں امام کے زمانے میں ایک بادشاہ آتا تھا، ایک بادشاہ جاتا تھا۔ اب کیونکہ مسلمانوں کی عادت تھی کہ وہ خلیفہ کے عنوان سے یاد کرتے تھے، جبکہ ان کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہاں لکھا ہے کہ بعض خلیفہ ایک دن کے لیے بنا اور اگلے دن فارغ کر دیا گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خشت اول گر نہد معمار کج، تا سریا می روت دیوار کج۔ اگر ابتدا میں ہی مسئلے کو اس طرح سے انجام دے دیا جاتا، سسٹم کو اس طرح سے آگے بڑھایا جاتا جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے دیا تھا، تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی اور لوگ اسلام کو چھوڑ کر بادشاہت اور بقول خلافت کی طرف نہیں جانا پڑتا۔ اور پھر 8ویں امام کے بعد 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں تو کیا زندگی تھی ان کی، لیکن دشمن کو پتا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اصل حقدار ہیں اس مقام کی، اور اسی لیے ان پہ الگ الگ طریقے سے ظلم کیے جاتے تھے۔ ہماری اگر نظر تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ ہم ڈال سکیں تو ہماری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے پوری کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہ ہو، یعنی ان کی ولادت کے زمانے میں، اور بہت سے لوگوں کو قتل کروایا، بچوں کو قتل کروایا گیا کہ کسی طرح سے حضرت موسیٰ جو ہیں وہ دنیا میں نہ آئیں اور فرعون کی حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ آئے بھی، فرعون کی حکومت ختم ہو بھی گئی۔ کیونکہ دوسری طرف یہ بات ذہن میں ڈالی گئی جو حکومت پہ بیٹھ گیا اب وہی ولی امر ہے، وہی حاکم شرع ہے، اور اللہ کے رسول کی احادیث کو اس طرح سے نظر انداز کیا گیا کہ جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ حدیث سب کے درمیان میں موجود ہے، اللہ ومن ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ جان لو کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب پھر سوال اٹھ جاتا ہے کہ ہمارا امام کون ہے؟ تو ہمارے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اور 11ویں امام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، نہ حکومت تھی، نہ فوج تھی،
نہ ظاہری مال و متا تھا، لیکن ظالموں کو پتہ تھا کہ اب اس کے بعد ان کے بعد وہ سلسلہ جاری ہونے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کے بقول 12ویں حجت زمین پر آئے گی، اور وہ حجت زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، جیسے کہ زمانہ ظلم و جور سے بھر گیا ہوگا۔ اور یہی ہوا۔ 11ویں امام علیہ السلام نے اپنے وکلاء کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے باقاعدہ طور پر تمام چاہنے والوں کو، اہل بیت کے مکتب پر چلنے والوں کو ولیمے کے ذریعے یہ اطلاع دی کہ اب آپ کے امام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور اللہ کی آخری حجت دنیا میں تشریف لا چکی ہے، اور میرے بعد وہ اللہ کی حجت ہوگی۔ امام علیہ السلام سے ملاقات بھی ایک بہت مشکل امر تھا، اور لوگ الگ الگ طریقوں سے امام علیہ السلام سے بڑی مشکل سے ملاقات کرتے تھے۔ عام مومن تو ملاقات کر ہی نہیں سکتا تھا، جو خاص لوگ تھے وہ ملاقات کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ جب امام علیہ السلام کو سامرا لایا گیا اور لوگوں کے درمیان میں سے گزارا گیا، تو امام علیہ السلام نے ان کے کانوں میں یہ بات پہنچوا دی تھی کہ دیکھو، نہ مجھے سلام کرنا، نہ میری طرف توجہ سے دیکھنا، اس لیے کہ جاسوسی کا زمانہ تو ہر زمانے میں رہا ہی ہے۔ جاسوس جو ہیں وہ تمہیں پہچان لیں گے اور اس کے بعد تمہاری زندگیوں کو مشکل کر دیں گے۔ 13 سال جو مدینے میں گزارے ہیں، ان میں امام نے اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی ہے، اور مسلسل جو طریقہ ہوتا تھا رابطے کا، وہ رابطہ رکھا ہے۔ اور بعض علماء نے 85 کے قریب آپ کے ایسے کرامات کو بتایا ہے کہ جس سے لوگ مان جاتے تھے، پہچان جاتے تھے کہ آپ امام ہیں۔ بعض علماء نے 100 سے زیادہ کرامات لکھی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ امام علیہ السلام کی کرامتوں کو دیکھ کر امام کے امام ہونے پر یقین رکھتے تھے، لیکن تاریخ کا ایک المیہ ہے جس کی طرف میں کچھ عرصے پہلے اشارہ کر چکا ہوں، اور ابھی ایک یوٹیوب چینل پہ بھی میں نے ان کو بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ اس زمانے کے امام سے، امام کو مانتے ہوئے، امام کے پیچھے چلتے ہوئے امام سے منحرف ہوئے ہیں۔ بس جو میرا کم ٹائم ہے اس میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ رات کو مجلس ہے، حاضری دوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ادھر بیان کروں گا کہ ہر زمانے میں حضور اکرم کے زمانے سے لے کر خود جب حضور اکرم نے قلم و دوات مانگا، پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں یا اس سے پچھلے، تو لوگوں نے قلم و دوات نہیں دیا، اور حضور نے ان کو اپنے درمیان میں سے نکال دیا، اور یہ خود ایک الگ گروہ بن گیا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو حضور اکرم کے راستے سے مختلف کیا۔ اس کے بعد مولا کائنات کے ساتھ مل کر صفین میں لڑنے والے ایک ایسے گروپ نے اپنے آپ کو الگ کیا کہ جنہوں نے پھر نہروان میں خود میرے مولا کے مقابلے میں کھڑے ہو کے جنگ کی، جو صورتحال ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو یہ پورا ایک سلسلہ ہے، اگر آخر تک بتاؤں گا تو پھر میرے پاس ٹائم ہی نہیں رہے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے پھر ایک گروہ اور الگ ہو گیا کہ یہ کیسا امام ہے کہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر 9ویں امام، پھر 10ویں امام۔ 11ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک پورا کا پورا گروہ جو ہے وہ امام سے الگ ہو گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو، پہلے بھی ایک گروہ واقفیہ کہلاتا تھا، یہ گروہ بھی واقفیہ کے عنوان سے پہچانا جانے لگا، کہ جو وقف کرتے تھے کہ 10ویں امام کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جب 12 امام کہا ہے تو 10ویں امام،
دیکھیے انحراف کی طرف لے جانا مشکل کام نہیں ہے، لوگوں کو انحراف کی طرف لے جانا مشکل کام نہیں ہے، اصل دین پہ رکھنا مشکل کام ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کے انحراف نہیں ہے، آپ کے زمانے میں انحراف ہے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، یہاں تک کہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو تو نہیں، پہلے میں کہیں بتا چکا ہوں کہ ایک شخص اپنے آپ کو زمانے کے امام کے طور پر بھی معرفی کر رہا ہے، اور صرف معرفی نہیں کر رہا ہے، گروہ ان کے پیچھے اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو 11ویں امام علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ ان کے بعد لوگ منحرف نہ ہوں، ظالم کی حکومت کے باوجود اپنے ماننے والوں تک پیغام پہنچاتے رہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جیسے ہی 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور 12ویں امام سامنے تشریف لاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، تو پہلے تو وہ چچا والا معاملہ ہے، مجلس میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ اس کے بعد جن لوگوں کو 11ویں امام نے بتایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو اب میری ملاقات تم سے نہیں ہوگی، اور جو تم سے امانت مانگے گا وہ تمہارا امام ہوگا، اور اس امانت کی جزیات بھی بیان کرے گا وہ تمہارا امام ہوگا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں پر بھی ایک گروہ امام سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو حضرات جملہ کیا کہنا چاہتا ہوں، پچھلے سالوں میں بھی بیان کر چکا ہوں، ہم تو کربلا اور نجف جاتے ہیں، ہمارا ایمان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ڈریے اس وقت سے کہ لوگوں نے امام کو دیکھا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، امام کو امام مانا ہے، اور اس کے بعد دنیا کی چیزوں کی وجہ سے وہ امام اور امامت سے منحرف ہو گئے۔ کیا کربلا میں ایسے لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات کا ساتھ دیا تھا اور امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے؟ کیا امام حسن کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات کا ساتھ دیا، امام حسن کا ساتھ دیا، پھر امام حسن سے الگ ہو گئے؟ تو 12ویں امام کے زمانے میں تو پھر اتنی چیزیں نہیں تھی کہ انسان اپنے آپ کو سنبھال سکے، اور لوگوں نے 12ویں امام کا انکار کر دیا، اور اس کے بعد ایک پورا گروہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو رات کو بیان کروں گا، ایک پورا گروہ امام زمانہ سے منحرف ہو کر چلے گئے۔ تو وہ امام کو دیکھ کر منحرف ہو سکتے ہیں، تو ہم تو صرف زیارتوں پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں انحراف سے بچائے، اس لیے کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے انسان سے، یا ایک چھوٹا سا اخلاقی عیب ہوتا ہے انسان کے اندر، اور وہ عیب پک پک کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں، آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ہمارے جیسے لباس میں تھا، اور اس نے کتاب لکھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ کتاب کسی نے قبول ہی نہیں کی اور پڑھی ہی نہیں، اس نے لکھ دیا کہ یہ سب ایک چھوٹے سے، کیونکہ میں ذاتی طور پر اس کو جانتا تھا، ایک چھوٹے سے عیب کی وجہ سے چیزیں وہاں تک پڑھی کہ اس نے پوری کتاب لکھ دی کہ یہ 12ویں امام کا کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ خواہ مخواہ اپنے اس بات پر ضد کرتا رہا اور دنیا سے چلا گیا۔ پالنے والے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کی بہتر معرفت عطا فرما، اس زمانے میں انحراف سے بچا لے، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، نظام اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، ہماری نسلوں کو ان خطرات سے محفوظ فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کی ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔